آزاد کشمیر کی دارالحکومت مظفر آباد میں حکومتی کمیٹی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات میں مثبت پیش رفت۔ وزیر اعظم کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن احسن اقبال نے کہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے پر اتفاق رائے کر لیا ہے۔ معاہدے کے مسودے پر دونوں طرف سے غور کیا جا رہا ہے، جلد معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے۔ وزیر امور کشمیر کی نگرانی میں ایک مستقل کمیٹی بنائی ہے۔ کمیٹی کا ہر 15 دن میں اجلاس ہوگا، مطالبات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ مذاکراتی کمیٹی کے رکن طارق فضل چودھری نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ مذاکرات کا آخری دور جاری ہے، عوامی مفادات اور امن ہماری ترجیح ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی 12 نشستوں کے حلقوں کے تمام ووٹرز کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بھارت سے آزادی حاصل کرنے اور پاکستان کی خاطر بے گھر ہوئے، کشمیر سے ان کا تعلق ختم نہیں کیا جا سکتا۔ وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ ایک جامع آئینی پیکج اور سیاسی اتفاق رائے کی ضرورت ہے جس میں تمام کشمیری قیادت شامل ہو۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ آئینی ترمیم اور بنیادی حقوق پر فیصلے عجلت میں نہیں کرنے چاہیے، نہ ہی عجلت میں کی گئی چیزیں قانونی، سیاسی اور سماجی طور پر درست ہوں گی۔ عجلت میں کی گئی چیزیں کشمیر کاز کو بھی نقصان پہنچائیں گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض افواج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ بھارت نے طاقت کے استعمال اور بنیادی آزادیوں کے انکار کو کشمیری عوام کی آواز دبانے کا ہتھیار بنا رکھا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں اور شہری آزادیوں کا انکار تشویشناک ہے۔ بھارت آزاد کشمیر پر بے بنیاد الزامات لگانے کے بجائے اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی ذمہ داریوں کو تسلیم کرے۔ پاکستان آزاد کشمیر کے عوام کی عزت، حقوق، پرامن احتجاج اور سماجی اور معاشی ترقی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ یہ عزم آئینی ذمہ داری کے ساتھ کشمیری عوام سے پاکستان کے اخلاقی وعدے کی عکاسی کرتا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام نے اپنے شہری اور سیاسی حقوق آزادانہ طور پر استعمال کرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کا وزیر اعظم سے رابطہ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ وزیر اعظم سے بات چیت میں سابق سینیٹر مشتاق احمد کی رہائی کے لیے کوششیں تیز کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معاملے پر اسحاق ڈار کی ذمہ داری لگائی ہے۔ انہوں نے 1967 سے قبل کی سرحدوں کے ساتھ فلسطینی ریاست کے قیام اور القدس الشریف کے بطور دارالخلافہ کے پاکستان کے موقف کو دہرایا۔ کہا 8 اسلامی ملک فلسطین میں جنگ بندی کے لیے فعال اور بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کو الٹیمیٹم۔ اپنے اعلان کردہ غزہ معاہدے پر دستخط کے لیے اتوار کی شام 6 بجے تک جواب مانگ لیا۔ ساتھ ہی خبردار کر دیا کہ تمام ممالک معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں۔ حماس کے پاس یہ آخری موقع ہے۔ معاہدے پر دستخط نہ کیے تو وہ کچھ ہوگا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ حماس کے جنگجو کون ہیں، کہاں چھپے ہیں، ساری معلومات موجود ہیں۔ سب کو نشانہ بنایا جائے گا، کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ بے گناہ فلسطینی محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ امریکی صدر نے 30 ستمبر کو 20 نکاتی امن منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ معاہدے میں غزہ سے اسرائیلی فوج کی مرحلہ وار واپسی اور حماس سے غیر مسلح ہونے کے نکات بھی شامل ہیں۔ حماس نے غیر مسلح ہونے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ غزہ سے فلسطینیوں کا انخلا قبول نہیں، غزہ سے اسرائیلی فوج کو نکالا جانا چاہیے۔ حماس نے معاہدے پر جواب دینے کے لیے وقت مانگا تھا۔ میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ جو 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں۔ اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جو ہمارا ڈرافٹ تھا، میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے۔ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے براڈر ٹویٹ کی اس کے جواب میں انہوں نے ٹویٹ کر دی۔ کسی کو اعلان تو نہیں ہونا تھا کہ جی وہ 20 پوائنٹ وہ نہیں ہے جو ہم نے 8 ملکوں نے بھیجے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے غزہ کے لیے جو 20 نکات پیش کیے وہ اسلامی ملکوں کے نہیں ہیں، اس میں تبدیلی کی گئی ہے۔ 8 اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ اور صدر ٹرمپ کی ٹیم کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ اسلامی ممالک نے امریکہ کی جانب سے شیئر کیے گئے ڈرافٹ کے جواب میں اپنا مسودہ دیا تھا، لیکن ٹرمپ نے جو اعلان کیا ہے وہ اسلامی ملکوں کا نہیں ہے۔ قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ ٹرمپ کے 20 نکات کے جواب میں 8 اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان جاری کیا اور اپنے موقف کا اظہار کیا ہے۔ فلسطین کے مسئلے کو 2 ریاستی حل ہی پاکستان کی پالیسی ہے۔ غزہ میں مکمل جنگ بندی اور تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاک سعودی عرب دفاعی معاہدہ بہت اہم ہے۔ کئی غیر عرب اسلامی ممالک نے معاہدے میں شامل ہونے کو کہا ہے۔ یہ ایک نیا نیٹو یا ایسٹرن نیٹو بننے جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ وہ وقت جلد آئے گا جب پاکستان 57 اسلامی ممالک کی قیادت کرے گا۔
ممالک نے اس معاہدے کے بعد انٹرسٹ شو کیا کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ اس میں کچھ عرب ممالک بھی ہیں, کچھ نان عرب ممالک بھی ہیں جو کہ اسلامی ممالک ہیں. اتنے ممالک مل جاتے تو ویسے ہی شاید نیا نیٹو, ایسٹرن نیٹو بن جائے گا. یہ تو میرا تو ایمان ہے کہ پاکستان ہیز ٹو لیڈ دی اسلامک امہ ون ڈے. تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار پر تنقید. کہا اسحاق ڈار نے آئیں بائیں شائیں کی ہے, انہوں نے کھل کر بات نہیں کی. اسحاق ڈار بتائیں اتنا اہم فیصلہ کرنا تھا تو پارلیمنٹ کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ ابھی ٹرمپ کے نکات بھی سامنے نہیں آئے تھے کہ ہمارا وزیر اعظم ہر شرط ماننے بیٹھ گیا. کوئی بھی معاہدہ جس میں فلسطینی عوام کی رائے شامل نہ ہو وہ کسی کو بھی قبول نہیں ہوگا. پاکستانی عوام کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کو خوشائند قرار دیا ہے. اگر کوئی سعودی عرب کو میلی آنکھ سے دیکھے گا تو پاکستانی عوام سعودیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر مستحکم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے. حالیہ مثبت معاشی رجحان غیر ملکی سرمایہ کاروں کے پاکستانی معیشت میں اعتماد کا عکاس ہے. غیر ملکی سرمایہ کاری پر اجلاس سے خطاب. اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت. وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت عوامی فلاح و بہبود اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے سرمایہ کاری کے تمام مواقع بروئے کار لائے گی. اقتصادی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی میں نجی شعبے کا اہم کردار ہوگا. وزیر اعظم کی متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیانات کے خلاف پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی کے ایوان سے آج بھی واک آؤٹ. پیپلز پارٹی کے رہنما نوید قمر نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے احتجاج پر حکومتی ٹیم سے مذاکرات کے بعد بھی حالات اب بھی ویسے ہیں. معاملہ حل ہونے تک بائیکاٹ جاری رکھیں گے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ مذاکرات ہی مسائل کے حل کا واحد راستہ ہیں. تمام معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو سکتے ہیں. ایک دوسرے پر الزام تراشی کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں. اسحاق ڈار کی تقریر کے دوران پیپلز پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ ختم کر کے ایوان میں واپس آ گئے. پیپلز پارٹی کے چیف اعجاز جکرانی کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ معاملات طے نہیں پائے. وفاقی حکومت کی درخواست پر پیپلز پارٹی صرف فلسطین پر بیان سننے کے لیے واک آؤٹ ختم کر کے ایوان میں واپس آئی. آئندہ اجلاسوں میں بھی واک آؤٹ جاری رکھیں گے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ اگر پنجاب کے عوام کے حق کی بات نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ پنجاب کے عوام مشکل میں ہیں, سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, تکلیف میں ہیں, دوچار ہیں تکلیف سے, اور باہر سے جب کوئی بیٹھ کے پنجاب کے عوام کے اوپر بات کرے گا تو مریم نواز شریف جواب دے گی. میں چپ رہی, میں نہیں بولی. تین پریس کانفرنسز روز ہوتی رہی, میں چپ رہی کیونکہ میں لڑائی میں الجھنا نہیں چاہتی. میرا ہر لمحہ 24 گھنٹے میرے پنجاب کے عوام کی خدمت میں میں بزی ہوتی ہوں. میرے پاس ادھر ادھر کی سوچ کا ٹائم نہیں ہوتا. لیکن مجھے بار بار دل کیا جواب دوں, میں چپ رہی, مصلحتاً چپ رہی. لیکن پھر مجھے لگا کہ پنجاب کے عوام یہ کہیں گے کہ ہر صوبے کی بات کرنے والا کوئی ہے, پنجاب کے عوام کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے. میں پنجاب کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی. بات کرو گے تو جواب ملے گا, اور زوردار جواب ملے گا. پیپلز پارٹی کے مطالبے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا معافی مانگنے سے انکار. مخالفین پر ایک بار پھر تنقید. کہا پنجاب کے لیے آواز اٹھانے پر مریم نواز کبھی معافی نہیں مانگے گی. معافی وہ ترجمان مانگیں جنہوں نے آفت کے وقت پنجاب پر تنقید کی. لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آصف زرداری اور بلاول کو بتانا چاہتی ہیں کہ انہیں دکھ ہوا جب پنجاب پر آفت کے وقت تین پریس کانفرنس کر کے پنجاب کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. پنجاب نے اپنے پیسوں سے نہریں نکالنی تھیں لیکن CCI میں اجازت نہیں دی گئی. بعد میں پنجاب کے خلاف احتجاج کروایا گیا. کیا یہ صوبائیت نہیں؟ وہ پنجاب کے حق کی بات نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ پنجاب پر بات کریں گے تو جواب ملے گا, زوردار جواب ملے گا. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ پنجاب اپنے آبی ذخائر کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ پنجاب کا مسئلہ ہے. نہری اصلاحات کو سیاسی معاملہ نہیں بنانا چاہیے.
غزہ کے لیے امداد لے جانے والی گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی آخری کشتی کو بھی اسرائیل نے قبضے میں لے لیا۔ عرب میڈیا کے مطابق پولینڈ کے جھنڈے والی کشتی پر 6 افراد سوار تھے۔ بدھ سے اب تک اسرائیلی فوج 42 کشتیوں کو قبضے میں لے چکی ہے۔ تقریباً 500 امدادی کارکنوں کو غیر قانونی حراست میں لیا جا چکا ہے۔ 200 سے زائد افراد کو صحرائے نقب کی جیل منتقل کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کی جیل منتقلی کی تصدیق نہ ہو سکی۔ غزہ پر آج بھی اسرائیلی حملے جاری، مزید 72 فلسطینی شہید۔ اٹلی، اسپین، یونان اور بنگلہ دیش میں غزہ فلوٹیلا کی حمایت میں مظاہرے۔ اٹلی میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ روم کے مرکزی ریلوے اسٹیشن کے باہر 10,000 سے زائد افراد کا بھرپور احتجاج۔ اسپین میں بھی ہزاروں طلبہ کا احتجاجی مظاہرہ۔ یونان میں بھی اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے شہریوں کا مظاہرہ۔ بنگلہ دیش میں بھی نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد بڑا احتجاجی مظاہرہ۔ میٹ پولیس کی لندن میں فلسطین ایکشن کے حق میں مظاہرے مؤخر کرنے کی اپیل۔ میٹ پولیس کا کہنا ہے کہ مانچسٹر حملے کے بعد سیکیورٹی خدشات بڑھ گئے ہیں۔ مظاہرے سے پولیس کے اہم وسائل متاثر ہوں گے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی اسرائیل کے خلاف احتجاج۔ حیدرآباد، سجاول، میرپور خاص، ملتان، حب، قلات، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو اور نوشہرہ میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے ریلیاں نکالیں۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں فلسطین کے حق میں بڑا احتجاجی مظاہرہ۔ ہزاروں کی تعداد میں یمنی شہریوں کی شرکت۔ اہل غزہ اور فلسطین سے اظہار یکجہتی کیا گیا اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ بلوچستان کے ضلع شیرانی میں سیکیورٹی فورسز کا بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد بھارتی سرپرستی یافتہ 7 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بلوچستان میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ جمعے کی صبح جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی۔ اسلام آباد میں چند مقامات پر اولے بھی برسے، موسم خوشگوار ہو گیا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں بھی دن بھر وقفے سے بارش جاری رہی۔ محکمہ موسمیات کی 5 سے 7 اکتوبر تک وقفے سے بادل برسنے کی پیشگوئی۔ شمال مشرقی بحیرہ عرب میں ڈیپ ڈپریشن طوفان میں تبدیل ہو گیا۔ سمندری طوفان شکتی کراچی کے جنوب میں 360 کلومیٹر دور ہے۔ 24 گھنٹوں میں شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہونے کا خدشہ۔ طوفان کے مرکز میں ہوا کی رفتار 75 کلومیٹر فی گھنٹہ رہے گی۔ طوفان شکتی بحیرہ عرب میں 6 اکتوبر تک رہ سکتا ہے۔ کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان۔ سمندر میں طغیانی بھی رہے گی۔ ماہی گیروں کو 5 اکتوبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے صوبائی کابینہ میں رد و بدل سے قبل چیئرمین پی ٹی آئی سے مشاورت کی۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر نے کسی بھی وزیر کو نکالنے سے گریز کا مشورہ دیا ہے۔ 2 وزراء عاقب اللہ اور فیصل ترکئی نے اپنی مرضی سے استعفے دیے۔ بیرسٹر گوہر کی درخواست کے باوجود مستعفی وزراء نے اپنے استعفے واپس لینے سے انکار کر دیا۔ جنوبی افریقہ کے سابق کپتان اے بی ڈیویلیئرز پر بھی بھارتیوں کی تنقید۔ اے بی ڈیویلیئرز نے سوشل میڈیا پر بھارتی ٹیم کی جانب سے کرکٹ میں سیاست لانے، محسن نقوی سے ٹرافی نہ لینے اور اسپورٹس مین اسپرٹ نہ دکھانے پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر بھارتیوں نے کہا کہ آئی پی ایل سے پیسہ کماتے ہیں اور بھارت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ کچھ سوشل میڈیا صارفین نے اے بی ڈیویلیئرز کے موقف کی تائید بھی کی۔ ایشیا کپ میں ہینڈ شیک تنازع کے بعد اسپرٹ آف دی گیم کی دھجیاں بکھیرنے پر بھارتی ٹیم، بی سی سی آئی اور مودی حکومت کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
اسلام آباد پریس کلب پر پولیس دھاوے کے خلاف صحافیوں کا قومی اسمبلی پریس گیلری سے واک آؤٹ. وفاقی وزراء کی جانب سے مطالبات ماننے کی یقین دہانی کے بعد بائیکاٹ ختم کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا پریس کلب واقعے کی انکوائری کا حکم. سینیٹر عرفان صدیقی نے فیصلے کا خیر مقدم کیا. کہا صحافتی تنظیموں کو تحقیقاتی عمل میں شریک رکھا جائے, اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ پریس کلب کے واقعے میں ملوث ہر فرد کے خلاف کارروائی ہوگی. پاکستان میڈیا کونسل کے پیٹرن ان چیف محمد سعید شاہ نے کہا کہ صحافیوں کی بے توقیری برداشت نہیں کی جائے گی. پی ایم سی کے مرکزی صدر مہر حمید انور نے کہا کہ پریس کلب پر پولیس کا دعویٰ آزادی اظہار رائے پر حملہ ہے. ذمہ داروں کے خلاف کارروائی نہ ہوئی تو ملک گیر احتجاج کریں گے. نیشنل پریس کلب پر پولیس کے دھاوے کے خلاف اسلام آباد، لاہور، کراچی اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں احتجاج. سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد پہنچ کر صحافیوں سے اظہار یکجہتی کیا. کہا پولیس نے آئین کا تقدس پامال کیا ہے, پولیس گردی کی مذمت کرتے ہیں. لاہور پریس کلب پر احتجاج. سیکرٹری جنرل پی ایف یو جے ارشد انصاری نے کہا کہ حکومت نے روش نہ بدلی تو ملک گیر احتجاج چلائیں گے. صدر سی پی این ای کاظم خان اور ایم اینڈ کے سینئر نائب صدر ایاز خان نے بھی خطاب کیا. کوئٹہ پریس کلب پر احتجاجی مظاہرے میں صحافیوں کی بڑی تعداد کی شرکت. کراچی پریس کلب پر احتجاجی مظاہرے سے خطاب میں صحافی رہنماؤں نے کہا حملے میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے. بہاولپور، گجرانوالہ، سرگودا، گجرات، رحیم یار خان اور دادو میں بھی مظاہرے. صحافیوں نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا. سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری منسوخی سے متعلق جامعہ کراچی کا فیصلہ معطل کر دیا. سنڈیکیٹ اور انفیئر مینز کمیٹی کی سفارشات پر مزید کسی کارروائی سے روک دیا. جسٹس اقبال کلہوڑو نے رجسٹرار جامعہ کراچی سے پوچھا ڈگری کے معاملے پر کیا متاثرہ فریق کو نوٹس دیا گیا تھا. رجسٹرار نے کہا کہ ان کی پوسٹنگ نہیں ہے, انہیں اس بات کا علم نہیں. فریقین کو سنے بغیر عدالتی فیصلے کی بھی اہمیت نہیں ہوتی. مزید سماعت 20 نومبر تک ملتوی. سندھ میں ٹریفک قوانین توڑنے پر جرمانے بڑھا دیے گئے. بغیر لائسنس اور لاپرواہی سے گاڑی چلانے پر 50,000 روپے جرمانہ ہوگا. موٹر سائیکل کی اوور سپیڈنگ پر 5,000, کار کی اوور سپیڈنگ پر 15,000 اور ہیوی ٹرانسپورٹ کی اوور سپیڈنگ پر 20,000 روپے جرمانہ لگے گا. بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے، ون ویلنگ کرنے اور کاروں کے شیشے سیاہ کرنے پر سزا ملے گی. غلط لین میں گاڑی چلانے اور پبلک ٹرانسپورٹ میں مسافروں کو چھت پر بٹھانے پر بھی بھاری جرمانہ ہوگا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ مقصد جرمانے وصول کرنا نہیں، زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے. سسٹم کی خلاف ورزی کرنے والوں کا ریکارڈ بنے گا. بار بار قوانین کی خلاف ورزی پر ڈرائیونگ لائسنس معطل اور منسوخ کیا جا سکتا ہے. وزیر مملکت خزانہ اور ریلوے بلال اظہر کیانی نے متحدہ عرب امارات کے وزیر توانائی اور انفراسٹرکچر سہیل محمد المزورعی سے ملاقات کی. دونوں ممالک کے درمیان انفراسٹرکچر کی ترقی اور ریل نظام کو جدید بنانے کے لیے دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال. بلال اظہر کیانی نے الفایا ریلوے اسٹیشن کا دورہ بھی کیا. انہیں ٹرین کی سہولیات، خصوصیات اور ریل نیٹ ورک پر بریفنگ دی گئی. وزیر مملکت نے جدید ٹرین میں الفایا ڈپو سے دبئی کے علاقے القدرہ تک کا سفر بھی کیا. گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ سیاسی حالات اور مہنگائی نے بہت کچھ بدل دیا ہے. ووٹ لینا ہوتا ہے تو مائی کراچی، کام کرنا ہو تو کہتے ہیں بائی کراچی. ایک تقریب سے خطاب میں کامران ٹسوری نے کہا کہ ہر شعبے کی طرح فنون لطیفہ بھی زوال پذیر ہے. آہستہ آہستہ ہم ادب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ملک کا تھیٹر فیملی کے ساتھ جا کر نہیں دیکھا جا سکتا. بصرہ سے نئی دلی جانے والی عراقی ایئر لائن کی پرواز میں فنی خرابی، کراچی میں ہنگامی لینڈنگ. ایویشن ذرائع کے مطابق اے ٹی سی کراچی کی اجازت سے پائلٹ نے طیارے کو کراچی ایئرپورٹ پر اتارا. انجینئرز نے معائنہ کیا. تمام مسافر بوئنگ 737 طیارے میں موجود رہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. ترک صدر ایردوان نے خطے میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں کا خیر مقدم کیا. کہا امن کی کوششوں کی کامیابی کے لیے اسرائیل کو حملے بند کرنا ہوں گے. دفاعی صنعت میں تعاون بڑھانے کے اقدامات کی اہمیت پر بھی زور. امریکہ کا منشیات اسمگلنگ کے الزام میں وینزویلا کی کشتی پر حملہ، 4 افراد ہلاک. وزیر محکمہ جنگ کے مطابق حملہ وینزویلا کے ساحل سے دور بین الاقوامی پانیوں میں کیا گیا.
ICC ویمنز ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو 10 وکٹ سے ہرا دیا. جنوبی افریقی ٹیم 69 رنز پر ڈھیر ہو گئی. صرف ایک بیٹر ڈبل فگر میں داخل ہو سکی. انگلش ٹیم نے ہدف 15ویں اوور میں کسی نقصان کے بغیر حاصل کر لیا. میگا ایونٹ میں آج دفاعی چیمپئن آسٹریلیا کا مقابلہ سری لنکا سے کولمبو میں ہوگا. یہ میچ بھی جیو سپر براہ راست نشر کرے گا.